آپ بتائیے بھائی. جی السلام السلام علیکم. علیکم. محمد محسن نام ہے, سرگودا سے ہوں. سرگودا سے ہیں جی. آپ؟ بھی باہر سے ہیں ابھی اے، یا آئے ہوئے ادھر کراچی؟ آپ کو اسپیشل ملنے کے لیے آئے ہیں. سرگودا سے؟ جی سبحان سرگودا سے اللہ. آپ سے. ہاں؟ سہیل بھائی بھائی اچھا بھائی ہیں آپ. یہ میرا بھائی ہے سہیل. اچھا اچھا. تو مطلب ان کی وجہ سے تھوڑا آپ کا بھی یا الگ سے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شیخ صاحب سے ملا کر لاتے ہیں. اچھا تو اتنا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کے لیکچر سنتا ہوں. دشمنی میں؟ نہیں ویسے نہیں وہ ابھی میں نے پوچھا تھا کہ اکثر میں بتاؤں گا تھوڑا سا بعد میں سب کا. سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو یا اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو. اس سب سے جو آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے نا, ان سے بات چیت کرنا سب سے مشکل کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیسے بات کی اور جواب کیا آیا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے تو آپ اپنے لیے کوشش کریں, باقی ان کو شیئر ضرور کریں, لیکن اس کے طریقہ میں بعد میں بتا دوں گا کس طرح, کیونکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں لوگوں کی. اور میرے زندگی میں اپنی ساتھ بھی میرے ساتھ کافی پرابلم, تو اس کی وجہ سے میں گائیڈنس دیتا ہوں اب کیسے بات کرنی چاہیے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اسپیشلی جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا, جیسے آپ کے ماں باپ ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, اور آپ کی اگر شادی ہے, آپ کی بیوی اور بچے, یہ جو ریلیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے, اس میں بڑا احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے. اور میں یہ چاہوں گا کہ کوشش یہ کریں آپ کسی بھی طریقے سے ایک کیمرے پہ مجھے دکھائیں, تو وہ کیمرے سے لڑ نہیں سکتے ہو, لیکن آپ جب بولیں گے نا تو وہ آپ کو بچپن سے, اگر ماں باپ ہیں تو آپ کو جانتے ہو, تو وہ آپ کی کمزوری بھی جانتے ہیں. انہیں بہت برا لگتا ہے کہ مجھے قرآن کی آیت دکھا دی, اور قرآن کی آیت کا دکھانا یقین کریں بس آدمی کہتا ہے گالی دے دی تم نے مجھے, میری زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہہ دیا تم نے. تو یہ ذرا سا ہوتا ہے, اس کے لیے ذرا سا وہ کرنا پڑتا ہے, صبر بہت زیادہ. سہیل بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کون؟ سہیل بھائی وہ نہیں. تو آپ نہیں کرتے؟ اور میرا ماشاءاللہ یہ 31 مئی کو بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کا نام محمد ابراہیم رکھا ہوا ہے. اس نے کہتا ہے انہوں نے اس نے رکھا ہے. اچھا جی نہیں, اچھا ہے, محمد ابراہیم بہت اچھا نام ہے. ابراہیم تو مذہب کے باپ دادا ہیں. تو میں نے کہا چلو میں بھی پوچھ کر آؤں گا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. آپ کچھ اور رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے چلو. اور آپ کا لیکچر سنا تھا وہ مسجد اقصیٰ کا جو آپ نے دکھایا سمجھ تھا گیا وہ. میں. تو ابھی آپ کو جھگڑے والی مسجد نظر آئی ہے؟ اور جھگڑا تو ہو رہا ہے نا ادھر, تو اور جہاں پر برکتیں مسجد نبوی ہے نا, برکتیں. صحیح ہے, ویری گڈ. اور چلو ہے کوشش کر رہا ہوں, یہ روح کے بارے میں مجھے بتاتا ہے. ہاں نہیں, آپ لوگ کو ایک میں ایک طریقہ بتاؤں. دیکھیں آپ لوگ بھائی, میں سب کو بتاؤں گا آپ سے, دیکھ لیکچر چلائیں اور آدھے گھنٹے 20 منٹ روک دیں, اور پھر آپس میں ڈسکس کریں. شیخ صاحب نے یہ بتائیں گے. پھر آپ کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو جو اللہ کی آیت کی ایکچوئل روح ہوتی ہے نا وہ مائنس ہو جاتی ہے. قرآن دیکھیں, دنیا میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی کتاب میں اگر سمجھ جاؤں گا نا تو میں اپنے الفاظ میں بول سکتا ہوں. مطلب کتابوں میں پڑھائی کرتے ہیں نا آپ, کہ ایک چیز سمجھ گیا میں, اب میں اپنے الفاظ میں بول دوں. قرآن کے ساتھ یہ کہ آپ کو وہی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آیت یاد کریں آپ, اس کا ترجمہ یاد کریں اور پھر وہی ریپیٹ کریں آپ. تو آپ دیکھیں میں ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ میں بولوں گا, پھر بھی لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کا یہ عقائد ہے. وہ جو قرآن کا آیت میں نے کوٹ کیا, اس کا عربی کوٹ کیا, اس کا ترجمہ کر کیا, اس کا ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے, سب جگہ, پھر بھی کہیں شیخ صاحب یہ بول رہے ہیں. آپ سمجھے؟ اور اگر آپ نے قرآن کی آیت ہٹا کے ویسے ہی بولا تو جو کہ اپنے الفاظ میں کچھ صحیح بول دیا, لیکن وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی. یہ سب کو میں بتا رہا ہوں, کبھی بھی اللہ کی آیت اگر آپ کوٹ کریں تو پوری عربی پڑھیں, پورا ترجمہ پڑھیں, پھر بتائیں اس آیت میں کیا مقصد ہے. ایسا کرنے کے باوجود وہ کہ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, جب اگر سمجھ کے آپ یوں بول دیں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو آپ نے اللہ کی بات کو آگے نہیں کیا, بلکہ آپ نے اپنی بات آگے لیا ہے.
تو میں کیا کرتا ہوں ہمیشہ پیچھے رکھتا ہوں, قرآن کی آیت کے پیچھے اپنے آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے, اور کوشش کے اس کو یاد کر کے, اس کی عربی یاد کر کے, اس کے ترجمہ یاد کر کے اس کو یہ ایکسپلین کرنا کہ بھی ایسے ہے. وہ پھر بھی نہیں مانے گا, لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے گا تو وہ آیت جائے گی اس کے دماغ کے اندر. جیسے آپ لوگ کو آیتوں کی جا کے لگی بات ہے, یار یہ آیت میں لکھا ہوا ہے, یہ آیت میں لکھا ہے, یہ آپ کو دیکھا ہے, آپ نے پریکٹس کیا ہے, وہ چیز انشاءاللہ آپ کو کامیاب دے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو.